حکومت نے میڈیا کے ساتھ مل کر، حکومت نے اپنے حکومتی اداروں کے ساتھ مل کر اور سول سوسائٹی کے ساتھ مل کر اس کو خاتمہ کرنا ہے. سول سوسائٹی میں آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، اور وہ پیرنٹس بھی ہیں جن کے وہ معصوم بچے جو اس وقت اس منشیات کی لعنت پہ لگ چکے ہیں. اس میں ان پیرنٹس کی، ان والدین کی بہت امپورٹنٹ یہ ذمہ داری ہے کہ چاہے وہ سرکاری اسکول ہوں یا بڑے بڑے مہنگے پرائیویٹ اسکولز ہوں، ان ساری چیزوں میں سب نے مل کر یہ کام کرنا ہے. خاص طور پہ اسکولوں کی انتظامیہ، کالجز کی انتظامیہ، یونیورسٹیز کی انتظامیہ، انہوں نے بھی اپنے اسٹوڈنٹس کے بیہیویئر پہ، اپنے اسٹاف پہ نظر رکھنی ہے کہ کوئی اسٹاف کا آدمی تو ان کو چیزیں نہیں پہنچا رہا، کوئی جو ہے وہ اور کوئی تو ایسا عملہ نہیں ہے جو اس چیز میں ملوث ہے. اور سوسائٹی میں جہاں جہاں پہ یہ چیزیں پہنچ رہی ہیں اس کا ہم نے خاتمہ کرنا. تو اس مد میں نے جس طرح کہا کہ جیسے کیئر ٹیکر حکومت کے بعد الیکشن ہوئے تو پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں آئی تو ایکسائز ڈپارٹمنٹ نے بہت سنسیئرٹی کے ساتھ، نہایتی قابلیت کے ساتھ وہ کوشش کی ہے کہ ہم اس کو خاتمہ کریں. اس میں سندھ پولیس کی میں خاص ذکر کروں گا. ہوم منسٹر ضیاء حسین نجار صاحب، آئی جی غلام نبی میمن صاحب، انہوں نے فل نہ صرف تعاون کی یقین دہانی نہیں کرائی لیکن پریکٹیکلی انہوں نے تعاون بھی کیا. لیکن میں ایک اور چیز ایڈ کروں، ابھی جب پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب آئے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جو اجلاس ہوا جس میں انہوں نے امن امان کی بات کی، لا اینڈ آرڈر کی بات کی، تو پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے ایک اس ایشو کو نہایتی اہمیت دی اور انہوں نے کہا کہ معاشرے میں جو کرائم ہے اس کے تانے بانے بھی، دہشت گردوں کو جو دہشت گردی کی لہر ہے اس میں بھی کچھ لوگوں کی فنڈنگ یا اس کی تانے بانے بھی اس منشیات سے ملتے ہیں. اور صدر آصف علی زرداری صاحب نے وزیر اعلیٰ سمیت سندھ حکومت کو سختی سے تاکید کی کہ ہر صورت میں منشیات کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیں، منشیات فروشوں کے خلاف ایکشن لیں اور یہ گرینڈ ایکشن اس پہ ہو کیونکہ اس لعنت کو ہم خاتمہ کریں. اس میں ہمیں سب کو اپنی مدد کرنی ہوگی. جس کے پاس جو انفارمیشن ہے وہ اس کو شیئر کرے، جس کے پاس کوئی خبر ہے وہ اس کو شیئر کرے. ایکسائز ڈپارٹمنٹ نے اخباروں میں اشتہار دیا اور اشتہار میں وہ نمبر بھی دیا ہم نے کہ اس نمبر پر فون کریں اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کے محلے میں کہیں پہ منشیات سیل ہو رہی ہے، آپ کے اسکولوں میں کہیں پہ کوئی آپ کو انفارمیشن ملتی ہے یا کہیں سے انفارمیشن ملتی ہے آپ اس کو شیئر کریں. تو کچھ اس میں پہلے میں ڈیٹا پہ آ جاتا ہوں کہ ابھی تک ہم جو کارروائی کر چکے ہیں اور پھر جو ہمارا آگے کا لائحہ عمل اس پہ بتانا چاہتا ہوں. یہ ابھی میں آپ کو ڈیٹا دوں گا کہ ابھی تک اس پچھلے 1.5 ماہ میں جیسے پولیٹیکل گورنمنٹ آئی ہے اور نئی کیبنٹ بنی ہے تو اس میں ڈیٹیکشن اور ریکوریز کے سن میں بھی اور ہر جگہوں پہ جو یہ کارروائیاں ہوئی ہیں. یہ پچھلے 1.5 ماہ میں جو ہے یہ کریک ڈاؤن جو ہے وہ چلا ہے. اب اس میں یہ کارروائیاں مزید تیز ہوں گی. یہ روتھ لیس قسم کا ایکشن ہوگا. اس میں اینٹی نارکوٹکس فورس جو فیڈرل گورنمنٹ کی وہ بھی ہمیں معاونت کرے گی. اس میں پاکستان رینجرز بھی ہمیں معاونت کرے گی. اس میں پولیس بھی کرے گی. اس میں ایکسائز اینڈ نارکوٹکس فورس وہ بھی کرے گی. تو یہ مشترکہ طور پر بھی کارروائیاں ہوں گی، مختلف چیک پوسٹ بنیں گی اور روتھ لیس قسم کا ایکشن ہوگا. اس میں ہمیں سب کی مدد چاہیے اور یہ بہت ہی ایک تاکید بھی ہے. پہلے تو پیرنٹس کے لیے تاکید ہے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے برائے مہربانی میری گزارش ہے، ہر ایک کو اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے، آپ بھی اپنے بچوں سے اور مزید محبت کرتے ہوئے دیکھیں کہ ان کو یہ منشیات کہاں سے مل رہی ہے اور اگر کوئی پرابلم ہے تو اس میں حکومت سندھ مزید اب ری ہیبلیٹیشن سینٹرز بھی قائم کرنے جا رہی ہے. آلریڈی ANF کے ساتھ حکومت سندھ کے ری ہیبلیٹیشن سینٹرز چل رہے ہیں. مزید بھی وزیر اعلیٰ صاحب نے منظوری دی ہے کہ مزید بھی ری ہیبلیٹیشن سینٹرز قائم کیے جائیں گے جس میں ہم لوگ فلنتھراپسٹ کو بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے کیے جائیں گے. گورنمنٹ آف سندھ جو ہے وہ سرکاری عمارتیں دے گی، بلڈنگز دے گی جس میں وہ ری ہیبلیٹیشن سینٹرز قائم ہوں. پھر اس میں ان کے خرچے بھی بھرے گی اور ہم چاہیں گے کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ سامنے آئے جو اس کی مینجمنٹ میں بھی اپنا رول پلے کرے کیونکہ کافی لوگ انڈیویجولی وہ کام کریں ری ہیبلیٹیشن کا. تو ہم چاہ رہے ہیں ان کو جس طرح ہم نے باقی ہمارے سکسیسفل ماڈل پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ہیں، جس طرح انڈس ہاسپٹل چل رہی ہے، باقی ہاسپٹل چل رہی ہیں، باقی چیزیں چل رہی ہیں، اسی طریقے سے ہم چاہ رہے ہیں کہ
اس کو بھی, اس میں بھی ہم پرائیویٹ سیکٹر کو انوائٹ کریں, فلنتھراپسٹ آگے آئیں. میڈیا سے میں گزارش کروں گا, خاص طور پہ الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, اس کے لوگ جو دوست ہمارے ہیں, ان کے مالکان جو ہیں وہ آگے آئیں, وہ اس طرح پبلک سروس میسیجز دیں, وہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے شارٹ فلمز بنائیں. جو فیملیز والنٹیئر ہیں اپنے یہ سٹوریز بتانے کی, کیونکہ کافی لوگ اس کو چھپاتے بھی ہیں کہ ظاہر کوئی نہیں چاہتا کہ میں بتاؤں کہ میرے گھر کی اولاد جو ہے خدا نہ خواستہ وہ کسی منشیات میں ہے, تو وہ فیملی جو والنٹیئر کر سکے, کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں ان لوگوں نے بہت برے ایکسپیرینس دیکھے ہیں. مجھے کافی وہ بڑی پرومیننٹ لوگ مجھے پتہ ہے, معلوم ہے, میں ان کے نام لینا نہیں چاہتا اور مناسب نہیں ہے, لیکن ان کے گھروں میں ان کی اولاد جو وہ زنجیروں میں بندھی ہوئی ہے. جو میں نے کہا کہ جو سینتھیٹک ڈرگز ہیں, کرسٹل اور آئس, اس کے بعد جو آپ کا بیہیویئر چینج ہوتا ہے, لوگوں نے اپنی اولادوں کو زنجیروں میں گھر میں باندھ کے رکھا ہوا ہے ان کے بیہیویئر کی وجہ سے اور ان کے جو ریئیکشنز کی وجہ سے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ہم سب نے اس کو ایک ٹاپ پرائورٹی کرنا ہے, کیونکہ سوسائٹی میں ہمیں یہ ساری چیزیں ختم کرنی ہے, ہم سب نے مل کے اس کو ختم کرنا ہوگا. اس کے بعد ایک اور ایکسائز ڈپارٹمنٹ جو ہے ایک اور ڈرائیو شروع کرنے جا رہا ہے کل سے, غالباً 10 میں سے شروع کرنے جا رہا ہے. اپلائیڈ فار رجسٹریشن گاڑیاں جتنی بھی سندھ بھر میں ہیں, اس کو ایک ویسٹ پاکستان موٹر وہیکل آرڈیننس ہے 1965, اس کا سیکشن 115 کے تحت وہ گاڑیاں آپ ضبط کرنا شروع کر رہے ہیں. جو گاڑی بھی ان رجسٹرڈ سڑک پہ نظر آئے گی اس کو 10 مئی کے بعد ایکسائز ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو ضبط کرے گا. اب لوگوں کے پاس 2 آپشن رہ گئے ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ لوگ فوری طور پر وہ گاڑیاں رجسٹر کرائیں تاکہ سرکار کو ٹیکس ملے, سرکار کو ڈیوٹی ملے. اور ان رجسٹرڈ گاڑی جو ہے ویسے بھی ایک چیلنج ہے, کیونکہ بڑے بڑے کرائم میں ان رجسٹرڈ گاڑیاں یوز ہوتی ہیں, بڑے بڑے ٹیررزم کے واقعات میں بھی ان رجسٹرڈ گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں. تو یہ گزارش ہوگی جتنے بھی موٹر سائیکل کے مالکان یا گاڑیوں کے مالکان ہیں, برائے مہربانی فوری طور پر اپنی گاڑیاں آپ رجسٹر کروانا شروع کر دیں. اور 10 مئی کے بعد روڈ پہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ میسو کیمپین شروع کر رہا ہے, روڈ چیکنگ شروع ہوگی. جو گاڑی ان رجسٹرڈ ہوگی اس کو جو ہے وہ گاڑی کو ضبط کیا جائے گا. تو یہ عوام کے لیے, اور یہ ویسے قانون ہے, یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اب ان قانونوں پہ ہم امپلیمنٹیشن سٹارٹ کر رہے ہیں. یہ کوئی کل کو یہ نہ کہے کہ یار آپ نے 3-4 دن کا ہمیں ٹائم دے دیا, یہ ویسے آلریڈی قانون ہے. آپ کو پتا ہے کہ جب گاڑی جو اب آپ لینی ہے تو آپ رجسٹر بھی کرانی ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, دنیا بھر میں کیا ہوتا ہے, دنیا بھر میں کوئی بھی گاڑی شو روم سے باہر آپ لے کر جا ہی نہیں سکتے جب تک وہ رجسٹرڈ نہیں ہو. اس مد میں ہمارے پاس ایک قانون موجود تھا کہ گاڑی کے اندر, گاڑی آپ نے لی تو 60 ڈیز کے اندر آپ کو رجسٹر کرنی تھی. وہ قانون ہم نے امینڈمنٹ کے لیے بھیج دیا لا ڈپارٹمنٹ کو, اب ہم اسمبلی میں لے کے جانے چاہ رہے ہیں. اب کوئی بھی گاڑی آپ شو روم سے تب ایک دن کے لیے بھی آپ نہیں چلا سکتے روڈ پہ گاڑی آ ہی نہیں سکتی جب تک وہ رجسٹرڈ نہ ہو. نیکسٹ جو چیز ہے, محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے پاس کوئی 42,000 نمبر پلیٹس موجود ہیں جن مالکان نے گاڑیاں رجسٹر کرائی ہیں اور انہوں نے اپنی نمبر پلیٹس نہیں اٹھائی ہیں. تو اگر انہوں نے نمبر پلیٹ نہیں اٹھائی ہیں تو یا تو وہ کوئی غلط قسم کی کوئی پلاسٹک کی نمبر پلیٹ چلاتے ہوں گے, یا تو وہ لوگ جو ہیں ان کے پاس اوریجنل نمبر پلیٹس ان کے بھی ایکسائز ڈپارٹمنٹ پڑی ہوئی ہیں. تو ہم یہ ان کو ریکویسٹ کر رہے ہیں, سیریز جو ہیں ڈیٹیل ہے وہ میں اخبار میں ہم لوگ چھاپنے جا رہے ہیں, کل کے اخباروں میں پڑھ لیجئے گا کہ وہ ہم نے پوری سیریز دی ہے کہ جی لیٹس سپوز میں ایک سیریز پڑھ لیتا ہوں, جیسے BWH 550 جو ہے ٹو BWH 999, اس طرح کی پوری سیریز ہیں. تو جتنی بھی اس میں کچھ 44,000 نمبر پلیٹس ہیں, لوگوں سے گزارش ہوگی کہ ایکسائز آفس سے اپنی اوریجنل نمبر پلیٹس آپ لے لیں اور پھر اس کو اپنی گاڑیوں میں لگائیں. ہم اس پہ ڈیٹ وائز بھی دیں گے کہ جی 6 مئی سے منڈے سے ہم جو ہے وہ جیسے کیمپین آج سے شروع ہو گئی ہے وہ, اور پھر پورا ہم نے شیڈول دیا کہ کون کون سی تاریخ میں آپ آ کے اپنی نمبر پلیٹس اٹھا کے لے کے جائیں تاکہ آپ کے وہ چیزیں آپ کو پرووائڈ ہو جائیں اور آپ کو لگانا شروع کر دیں. تو یہ ہماری دوسری امپورٹنٹ چیز تھی. تیسری جو کہ اگین میں یہ بات کہہ رہا ہوں, تمام لوگوں سے گزارش ہے آگے آئیں. ایک تو جو ٹیکس ہے, جو گاڑیاں آپ نے لی ہوئی ہیں آپ چلا رہے ہیں ان کی آپ ڈیوٹی نہیں بھر رہے, ٹیکس نہیں بھر رہے, وہ ٹیکس مہربانی کر کے کریں, کیونکہ ابھی ہماری روڈ چیکنگ ہوں گی. روڈ چیکنگ میں اگر کسی نے پریویس سالوں کے گاڑیوں کے ٹیکس نہیں بھرے ہیں تو گورنمنٹ اس کو چالان کر سکتی ہے بائی لا, وہ چالان ہوں گے. تو ہم نہیں چاہتے کہ آپ چالان کے لیے ایکسٹرا پیسے دیں. ہماری گزارش یہ ہوگی کہ آپ کی گاڑیاں ہیں برائے مہربانی جو آپ کی رجسٹرڈ گاڑیاں ہیں
ان کے ٹیکسز جو ہیں وہ اپنے بھریں، ورنہ آپ کو چالان پے کرنے پڑے گا. اور ہم نہیں چاہتے کہ اس حیثیت میں آپ لوگ بھی جائیں اور ڈپارٹمنٹ کو بھی جائیں. حالانکہ ڈپارٹمنٹ کو فائدہ ہوگا کہ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ آپ سے چالان کے بد میں پیسے بھی لے گا. میں کہہ رہا ہوں وہ چالان کے پیسے بد میں ہمیں پیسے نہ دیں, آپ اپنی گاڑیاں جو ہیں وہ اپنی رینیو کروا لیں, اپنی جو ایئرلی فیس ہے. تو یہ چند گزارشات تھیں جو دیکھیے جی, سب کے لیے میسج ہے. کوئی بھی اس میں یہ مہم چلے گی, اس میں نہ کوئی امیر ہے, نہ کوئی غریب ہے, نہ کوئی وی آئی پی ہے, نہ کوئی نارمل آدمی. جو بھی شخص ان رجسٹرڈ گاڑی چلائے گا, اور مزہ ہی تب آئے گا جب شروعاتی بڑے سے ہو کہ کوئی ان رجسٹرڈ گاڑی ہوگی, وہ گاڑی رکے گی. کیبنٹ میں آلریڈی یہ بات میں نے کوئی اس سے نہیں سے لاسٹ کیبنٹ میں کہہ چکا تھا کہ کوئی بھی ہوگا, چاہے کوئی الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو ہے, کوئی اثر رسوخ والا آدمی, یہ قانون سب کے لیے ایک جیسا ہوگا اس ملک میں, اس صوبے میں. اس میں ان کی گاڑیاں بھی ضبط ہوں گی, پھر وہ اس کی گاڑی تب نکلے گی جب وہ رجسٹر کرا کے جائے گا یا پھر اپنے وہ چالان پے کرے گا. تو یہ چیزیں تب ہوں گی. دوسری بات آپ نے جو کیبنٹ کی بات کی اسکولز کے لیے, دیکھیں جی ایک اسٹڈی اس میں ہوئی ہے, ابھی کیبنٹ سے اپروول کروانی ہے. اس میں ہم لوگ تمام پہلے اسکول کے مالکان کو بلائیں گے اور ان کو بولیں گے کہ جی ہم یہ ایک مہم چلانے جا رہے ہیں, چاہے وہ پرائیویٹ اسکولز ہیں ٹاپ آف دی لائن جس کو کہا جاتا ہے, یا سرکاری اسکول جو ہوں, کہ ہم وہاں رینڈم ٹیسٹ کریں گے اسٹوڈنٹس کے, رینڈم ٹیسٹ کریں گے اسٹوڈنٹس کے, ڈرگ ٹیسٹ. اور اس میں اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہوگا تو اس کی ہم شناخت کسی کو نہیں بتائیں گے. یہ بھی میں کلیئر کر دوں کہ خدا نخواستہ ہم نہیں چاہتے کہ کسی کی فیملی کے لیے امبیرسمنٹ ہو, کسی بچے کے لیے, کیونکہ بچہ ایک بہت سینسیٹیو دماغ کا ہوتا ہے, اس کے لیے کوئی امبیرسمنٹ ہو کہ پورے اسکول کو پتہ چلے کہ کوئی بچہ خدا نخواستہ ڈرگز میں انوالو ہے. لیکن ہم کریں گے کہ آپ کہ اس کے لیے کیبنٹ جیسے اپروول دے دے گی, وہ ہمارا رولز, اس کے رولز بنائے, رولز ریڈی ہو گئے ہیں, نیکسٹ کیبنٹ میں انشاءاللہ آ جائیں گے. ہم اس اسکولز میں رینڈم ٹیسٹ کریں گے, جس بچے کا پازیٹیو ٹیسٹ آیا اس سے ہم پوچھیں گے کہ آپ کو یہ اسکول میں یہ ڈرگ کس نے دی ہے, یا اگر آپ گھر سے لے کے آؤ تو آپ نے کس نے دی ہے. وہ ہمارا ایک طریقہ ہوگا, اس طریقے کے ذریعے وہ ساری چیزیں ہوں گے. اس کے بعد ہم پھر اس ڈرگ پیڈلر کو, جو وہ سپلائر ہے ڈرگ کا, جو لوگ معصوم بچوں کی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہیں, ہم ان کو ان کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی کریں گے. ایک باری باری اکرم صاحب, یہ بتا دیں کہ کامن سا سوال ہے منشیات کے حوالے سے کہ منشیات نہ سندھ میں پیدا ہوتا ہے, نہ اس کی کاشت ہوتی ہے, نہ یہاں بنتا ہے. پھر وہی سوال آتا ہے کہ جس مقدار میں 1.5 ماہ میں منشیات برآمد کی گئی ہے, یقیناً یہ بہت بڑا قدم ہے اور چیلنج بھی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے معاشرے میں کس حد تک منشیات ہے. تو یہ بارڈرز کو کس طرح آپ مزید سیکیور کر سکتے ہیں, کیونکہ منشیات تو یہاں دیکھیں ابھی بھی محکمہ ایکسائز نے کاروائیاں کی ہیں جو بارڈرز ہیں سندھ بلوچستان کے, سندھ پنجاب کے, خاص طور سکھر میں اور جیکو آباد سائڈ میں بڑی بڑی کارروائیاں ہوئی. ابھی ریسنٹلی جیکو آباد میں 2 خواتین پکڑی گئیں جو کہ بڑی تعداد میں منشیات لے کر آ رہی تھی. سکھر میں ریسنٹلی واقعات ہوئے, سکھر میں منشیات کی بڑی کھیپیں پکڑی گئی. تو ہم صرف شہروں کے اندر ٹارگیٹڈ ایکشن نہیں کر رہے, ہم پیرل ایکشن کریں گے. پیرل ایکشن میں جو بارڈرز ہیں ان کو بھی سیکیور کیا جائے گا, اور اندر جو چیزیں پہنچ چکی ہیں ان کو بھی دیکھا جائے گا. اس کے علاوہ ہم نے جو لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی ایپیکس کی, اس میں بھی یہ فیصلہ ہوا تھا اور یہ باتیں ہوئی تھی کہ ہم لوگ ہب ہے یا باقی جگہوں پر جوائنٹ چیک پوسٹ لگوانے جا رہے ہیں, جس میں رینجرز بھی ہوگی, جس میں پولیس بھی ہوگی, جس میں ایکسائز بھی ہوگی, جس میں اینٹی نارکوٹکس فورس بھی ہوگی. یہ سارے ادارے جوائنٹلی مل کر جو ہے وہ ایکشن کریں گے. ایک رانا صاحب, ایک باری باری سب اچھا میں آپ کو اس کا جواب دے دوں. اس سے پہلے یہ منسٹری تھی ایکسائز کی مکیش کمار چاولہ صاحب کے پاس, جتنے بھی ہسٹوریکل بڑے واقعات جو بڑی ریکوریز ہوئی ہیں وہ مکیش چاولہ صاحب کے دور میں ہوئی ہیں. اس دور میں میرے خیال سے ہیروئن کی سب سے بڑی کنسائنمنٹ پکڑی گئی 305 کے جی کی, کراچی سے پکڑی گئی 305 کے جی. آج تک ہیروئن کسی نے نہیں پکڑی. وہ الحمدللہ اس وقت کے جو ایکسائز منسٹر مکیش چاولہ صاحب,
ان کی محنت کی وجہ سے پکڑی گئی. اس طرح جتنی بڑی بڑی کنسائنمنٹ ابھی تو ہم بھی نہیں پکڑ سکے, انشاءاللہ سے بڑی پکڑیں گے. لیکن جب مکیش صاحب تھے منسٹر تب بہت بڑی تعداد میں کارروائیاں ہوئی اور بڑے بڑے مقدار میں انہوں نے جو ہے وہ منشیات پکڑی. منشیات کی بات ہو رہی ہے تو اسی حوالے سے ایک اور چیز بھی کہ شراب سر عام چھوٹے چھوٹے بچے بھی لائن میں کھڑے ہو کے لے رہے ہوتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. ایکسائز اس حوالے سے کوئی پابندی جی بنا رہا ہے؟ آپ اگر یہ سلائیڈ غور سے دیکھتے تو اس میں لیکور کے کیسز بھی ہیں. کچا شراب جو کسے کہتے ہیں وہ بھی پکڑا گیا ہے, اور ویسے بھی اس طرح کے الکوہل پکڑا گیا ہے جو کہ اللیگلی طریقے سے کہیں پہ استعمال ہو رہا تھا. سب پہ پیرالل کام ہو رہا ہے. جو بھی ایکسائز اینڈ نارکوٹکس فورس کے زمرے میں چیزیں آ رہی ہیں اس کو ہم جو ہے وہ کارروائی کر رہے ہیں. ارباب صاحب اس کے بعد میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو غیر رجسٹر گاڑیوں کے خلاف آپ مہم چلا رہے ہیں تو انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ ابھی جو سندھ اسمبلی کا اجلاس ہوگا کوئی بھی کسی بھی ایم پی اے کی گاڑی غیر رجسٹر داخل نہیں ہوگی سندھ اسمبلی میں. اور دوسری بات یہ جو آپ لے رہے ہیں مختلف اسکولوں میں جا کر بچوں کے سیمپل لے کے, کیا صاحب کو بھی ٹیسٹ ہوگا؟ خیر ایک سیریس ڈسکشن چلیے معذرت کے ساتھ. اس میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا کہ جی غیر رجسٹر گاڑی کسی کی بھی ہوگی اس کے خلاف ایکشن ہوگا چاہے وہ کوئی بھی ہو. آپ ایک کسی بھی ڈاکو کی کوئی حمایت نہیں کر سکتا, لیکن یہ کیا ہو رہا ہے کہ مفتی گئے ہیں خود جا کے کچے میں خود لڑ رہے ہیں, ریاست آ کے کیا کر رہی ہے, کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صرف مفتیوں کو ہے یا اور ان کے لوگوں کو بھی ہے کہ وہ جب جس سے بتانا ہے خود جا کے لے لیں؟ اچھا جی, میں امید کر رہا آپ اسی ٹاپک پہ رہیں گے لیکن کوئی بات نہیں. کچے میں آپریشن چل رہا ہے. کچے میں کل بھی بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے سندھ پولیس کو. منسٹر ضیاء الحسن نجار صاحب آئی جی سندھ پرسنلی جو ہے اس پورے آپریشن کی نگرانی کر رہے ہیں. پرسنلی ہفتے میں 2-3 دن وہ وہاں پہ کچے کے مختلف علاقوں میں جا رہے ہیں, وہاں چیک پوسٹ بن رہی ہیں, وہاں پہ پکیٹنگ بڑھ رہی ہے, وہاں پہ بہت ہی زبردست قسم اور کافی جگہوں پہ رینجرز کے ساتھ مشترکہ آپریشن ہو رہے ہیں, اور رینجرز نے اور پولیس نے مشترکہ طور پر بھی کافی لوگوں کو گرفتار کیا. تو وہ ایکشن چل رہا ہے اور اس میں کسی کے لیے بھی کوئی وہ نہیں ہے کہ جی کسی نے جا کے پرسنلی وہاں پہ کرنا ہے. جس نے کرنا ہے وہ سرکار نے کرنا ہے, ریاست نے کرنا ہے, ریاست اپنا کام کر رہی ہے. لاشاری صاحب اچھا شادی صاحب, ابھی ایک خبر آئی ہے کہ سنی اطاعت کونسل کی جانب سے سپریم کورٹ نے وہ فیصلہ جو پی ٹی آئی کی سیٹیں تھی جو دیگر جماعتوں کو دی گئی تھی وہ فیصلہ معطل کر دیا ہے, اس پہ کیا کہیں؟ سوری میں نے نہیں دیکھا, دوبارہ بتائیں. سنی اطاعت کونسل سپریم کورٹ میں گئی تھی, اس پہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے جو پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں دیگر جماعتوں کو دی گئی تھی وہ فیصلہ معطل کر دیا ہے, اس پہ کیا کہیں؟ نہیں, پی ٹی آئی تو الیکشن میں لڑی نہیں تھی. سنی اطاعت کونسل کہ اچھا اب میں سن لیں, اچھا آپ ججمنٹ, وہ جو ججمنٹ ہے نا وہ بھی میں نے دیکھی نہیں ہے. ججمنٹ کو ڈیفینیٹلی میں پڑھوں گا کہ اس ججمنٹ میں کس کرائیٹیریا کو رکھا گیا ہے, کیونکہ جہاں تک مجھے پتا ہے کہ سنی اتحاد کونسل نے کوئی لسٹ جمع نہیں کرائی تھی, جہاں تک مجھے پتا ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں. اگر سنی اتحاد, جب آپ الیکشن کس طرح ہوتے ہیں, الیکشن کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب الیکشن میں آپ کوئی پولیٹیکل پارٹی کانٹیسٹ کرتی ہے تو بیفور الیکشن وہ ریزرو سیٹ کی ایک لسٹ جمع کراتی ہے, وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع ہوتی ہے. اگر سنی اتحاد کونسل کی وہ لسٹ جمع تھی اور اس کے بعد ان کو سیٹیں نہیں ملی پھر تو وہ بات ٹھیک ہوگی, لیکن اگر سنی اتحاد کونسل نے الیکشن سے پہلے وہ لسٹ جمع نہیں کرائی تھی تو سنی اتحاد کونسل کی ایک نشست بھی نہیں بنتی. کیونکہ یہ ملک چلانا کس نے, یہ ملک چلانا ہے آئین پاکستان نے, کانسٹیٹیوشن نے. تو کانسٹیٹیوشن جس چیز کی اجازت دیتا ہے ہم صرف وہی چیز کر سکتے ہیں. ہم اپنی خواہشات پر, اپنے جذبات پر, اپنی پسند یا ناپسند پر کانسٹیٹیوشن کو وائلیشن نہیں کر سکتے. تو کانسٹیٹیوشن از ویری مچ کلیئر. جس طرح میں دوبارہ دوہرا رہا ہوں, اگر سنی اتحاد کونسل کی لسٹیں تھیں ان کو نہیں ملی تو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اور اگر ان کے پاس وہ لسٹیں جمع نہیں کرائی ہوئی تو یہ نہیں ہو سکتا آپ لاسٹ ڈیٹ کے بعد, میں مثال کے طور پر الیکشن کے ایک فارم نامینیشن پیپر ہوتا ہے, نامینیشن پیپر کی لاسٹ ڈیٹ ہے, میں لاسٹ ڈیٹ کے ایک ہفتے کے بعد جاؤں کہ مجھے اب الیکشن لڑنے کا ارادہ ہو گیا ہے, تو کیا مجھے الیکشن کمیشن آف پاکستان, کوئی ہائی کورٹ, کوئی ٹریبونل, کوئی سپریم کورٹ اجازت دے گا؟ نہیں دے گا.
कि वो हो नहीं सकता। तो इसी तरीके से मैं कह रहा हूं कि कानून से, देखिए, जज्बात पे फैसले नहीं होते, ख्वाहिशात पे फैसले नहीं होते, फैसले होते हैं कानून और आइन की पासदारी करने पे। अच्छा सर, आपने एक अच्छी बात, आप आया भी लेट हो। हाँ जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स की बात की है जी, आपने देखा होगा यकीनन रास्तों से जाते हुए जगह जगह पे हीरोइन ची पड़े हुए होते हैं। हीरोइन जगह ची? जगह पर, शहर में हर जगह पे। ये हीरोइन ची क्या होता है? हीरोइन के अच्छा अच्छा अच्छा, हीरोइन इस्तेमाल करने जी वाले जी जो लोग हैं, जी जी, जो टोलों की शक्ल में सिर्फ खुद नहीं पीते हैं, फैलाते भी हैं, और हीरोइन बड़ा खतरनाक जी। नशा है, आपको यकीनन पता होगा। तो इनके खिलाफ क्या कर रहे हैं जो शहर पूरे में देखिए जी, आपको मैं समझ गया। मैं के रिहेबिलिटेशन सेंटर जमाली साहब, मैं आपको हाँ, इसका मैं सवाल आपको समझ गया। आप मतलब मैं कुछ चीज़ों को डिटेल में भी नहीं जा सकता, लेकिन हीरोइन के जो आदी लोग हैं, आदी अफराद हैं, उनके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर वाहिद इलाज है। उनको जेल में डालना या लॉकअप करना इज नॉट सोल्यूशन। हर चीज़ की एक टेक्निकल चीज़ें भी है ना, हमें मतलब हर चीज़ के रिपरकशंस देखकर सरकार जो फैसले करती है। तो उनके लिए रिहेबिलिटेशन का यही है कि जो उनको वहाँ से उठाया जाए, पकड़ा जाए और उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में छोड़ दिया जाए, ताकि वो अपने उस टाइम में वो वापस अपनी लाइफ, नॉर्मल लाइफ को रिकवर करके सोसाइटी में वापस आ सके।